الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں اور عزیزوں، حج کا مہینہ اور حج کے ایام چل رہے ہیں اور ساری دنیا اسلام اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں وہ پہنچ رہا ہے، اور جن کو توفیق نہیں ہے، جن کے پاس اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، وہ نہیں جا پا رہا ہے۔ لیکن دل میں تڑپ تو ہر مسلمان کے ہے کہ اللہ کے دربار میں پہنچے اور اپنے آپ کو وہاں کے آستانے پر حاضر کرے، دیار رسول میں حاضر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر سلاموں کا نذرانہ پیش کرے۔ یہی ہماری کل پونجی ہے، یہی ایک مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ اس گھر سے تعلق رہے جہاں سے اسلام پھیلا۔ اسلام جس سرزمین سے نکلا اور ساری دنیا کو اسلام نے امن کے سائے میں لے لیا اور امن کا گہوارہ بنانے کی کوشش کی، اس سرزمین سے تعلق اور محبت یہ ایمان کی بڑی علامت ہے۔ اسی لیے حاجیوں کو بھی تلقین کی جاتی ہے جو حج کرنے جاتے ہیں کہ یہاں اگر کوئی کمی بیشی دیکھو، کوئی اونچ نیچ دیکھو، کسی سے کوئی تکلیف پہنچے یہاں کے رہنے والوں سے، تو اللہ کے واسطے جب اپنے گھر جاؤ تو یہاں کی شکایت نہ کرنا، یہاں کی کمیوں کی شکایت نہ کرنا، بلکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مشکلوں کا راستہ ہے، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ جانے والوں نے پیدل سفر کیا، اس سال بھی لوگ گئے، اور ہر دور میں اس طرح کے عشق کا مظاہرہ لوگوں نے کیا ہے۔ قرآن کریم میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعوت کا ذکر ہے، جس دعوت کے جواب میں ساری انسانیت اور سارا عالم اسلام اور ایک ایک مومن کا قلب وہاں متوجہ ہے اور وہاں پہنچ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر تو سب سے پہلے فرشتوں نے، پھر حضرت آدم علیہ السلام، پھر سلسلہ در سلسلہ چلتا چلا آ رہا، تو وہاں پر نشانات چھپ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان نشانات کو زندہ کریں اور وہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ چنانچہ سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بنایا، مگر اس لحاظ سے یعنی ان زمین کی تخلیق کے لحاظ سے بھی اور پہلی عبادت گاہ کے لحاظ سے بھی سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہی ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا مکان، سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے،
یہاں پر برکت ہی برکت ہے اور ہدایت ہی ہدایت ہے ساری دنیا کے لیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا ہو یا فرشتوں نے بنایا اس سرزمین پر، تو سب سے پہلا مکان خانہ کعبہ، بلکہ زمین کا آغاز بھی اسی خانہ کعبہ سے ہوا ہے۔ وہی نقطہ ایجاد ہے، وہی نقطہ وجود ہے، وہیں سے زمین پھیلنا شروع ہوئی، زمین بننا شروع ہوئی۔ تو خانہ کعبہ مرکز توجہ بھی ہے، مرکز وجود بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بھی ہے۔ تو سب سے پہلا گھر تو وہ ہے ہی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس وقت تک خانہ کعبہ کے وہ نشانات موجود نہیں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس خانہ کعبہ کو دوبارہ بنائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جنہوں نے 2 مکان کی تعمیر کی۔ سب سے پہلا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، اور خانہ کعبہ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنایا۔ دونوں باپ بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کو بنایا۔ شام میں دمشق بیت المقدس میں دوسرا گھر جو شام میں تیار ہوا وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام نے بنایا۔ حضرت ابراہیم ہی کے اولاد ہیں وہ بھی۔ روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلا مکان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی۔ دونوں مکانوں کے درمیان 40 سال کا فرق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرا دی اور ننھے اسماعیل کو یہاں پر بے آب و گیاہ جگہ پر چھوڑنے کا حکم تھا، چھوڑ دیا تھا۔ جب بڑے ہو گئے پھر آئے تو پھر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر جب مکمل ہو گئی، دونوں باپ بیٹا کی کوششوں سے نبی بھی راج مستری اور ایک دوسرا نبی جو ہونے والے تھے وہ بھی مستری، وہ بھی مزدور، ایسے مقدس نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا خانہ کعبہ کو کہ جب اللہ نے خانہ کعبہ بنوا دیا، تب حضرت ابراہیم کو حکم ملا کہ خانہ کعبہ تو بن گیا، اللہ کا گھر تو بن گیا، اب نمازیوں کو بلائیں، اب ساری دنیا کے انسانوں کو دعوت دیں کہ یہاں آ کر کے نماز پڑھیں، یہاں آ کر اعتکاف کریں، یہاں آ کر طواف کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین، میں تو ایک بندہ ہوں، کمزور ہوں، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ میں چلاؤں گا بھی زور سے تو تھوڑی دور تک آواز جا کر رک جائے گی، میں کیسے پہنچاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم آواز لگاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر آواز کہاں پر کھڑے ہو کر لگایا انہوں نے؟ کہا جاتا ہے کہ مقام ابراہیم جس کو کہتے ہیں ابھی بھی موجود ہے، اس مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آپ نے آواز لگائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر آپ نے آواز لگائی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صفا کے پہاڑ پر آپ نے آواز لگائی، ہو سکتا ہے ہر جگہ لگائی ہو، ان تمام مقامات پر وہاں بھی جا کر کے، وہاں بھی جا کر کے، وہاں بھی جا کر کے حضرت ابراہیم نے آواز دیا ساری انسانیت کو کہ اے انسانوں، تمہارے رب نے اپنی عبادت کے لیے، تمہاری عبادت کے لیے ایک گھر بنوا دیا ہے، اب تم سب آ جاؤ یہاں پر نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، طواف کرو، اس گھر کی حفاظت کرو۔ یہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز ایک انسان کی آواز تھی، لیکن وہ نبی کی آواز تھی، وہ اللہ کی آواز تھی، وہ ہاتف غیبی کی طرح ساری دنیا میں پھیل گئی، اور زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک وہ آواز پہنچی، یہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس بچے نے بھی آواز کو سنا کہ حضرت ابراہیم کی آواز ہے، اور آنے والی انسانیت تک وہ آواز پہنچ رہی ہے، اب پہنچ گئی۔
ان کی دعوت ہے، انہوں نے بلایا ہے ہم سب کو، ساری انسانیت کو بلایا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے نبی حضرت ابراہیم آپ لوگوں میں اعلان کریں، حج کا اعلان کریں، سارے لوگ حج کے لیے آویں۔ یأتوک رجالا، پیدل چل کے لوگ آویں گے، وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، اور سواریوں پر ہر نیچے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے ساری انسانیت یہاں پر دوڑی چلی آئے گی۔ آپ آواز لگائیں۔ آج جو حاجی جاتا ہے وہاں پر کیا کہتا ہے؟ پہلا شروع ہی ہوتا ہے جملہ لبیک لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ ہی سے ساری شروعات ہے وہاں حج کی۔ یہ لبیک کا معنی کیا آتا ہے؟ لڑکا سب کو جو حاضری لی جاتی ہے مدرسے میں، استاذ نام پکارتا ہے اور بچہ سب کیا بولتا ہے؟ لبیک، یعنی حاضر جناب۔ یہ لبیک کا لفظ بتاتا ہے کہ جتنے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں وہ سب حضرت ابراہیم کے بلاوے پر اور ان کی دعوت پر اور ان کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ اسی لیے جتنی بار لبیک کہنا، سب سے بڑا وظیفہ وہاں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے پروردگار میں حاضر ہوں، آپ نے بلوایا ہے، آپ نے پکارا ہے۔ تو جن جن لوگوں تک اللہ کی وہ آواز پہنچی اور اللہ نے انہیں توفیق عطا فرمائی اور توفیق عطا فرمائیں گے قیامت تک، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہاں بلاتے رہیں گے، تو وہ لوگ وہاں حاضر ہوتے رہیں گے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہیں گے۔ ہر انسان کے دل میں یہ کسک رہنی چاہیے کہ ہم وہاں پہنچیں، اپنی تکلیفوں کو اٹھا کر کے، اپنی محبتوں کو، اپنی عافیتوں کو قربان کر کے، اپنی راحتوں کو قربان کر کے اس مکان تک پہنچیں۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، تمنا ہے کہ وہاں پر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، اس آستانے پر حاضر ہوں جہاں پتہ نہیں کتنے انبیاء کرام نے جس کا طواف کیا، کتنے فرشتوں نے اس کا طواف کیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی دعوت ہے دوستو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقام مقدس اور خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے زمانے میں لوگ بڑی تکلیفیں اٹھا کر کے جاتے تھے، بڑی بڑی تکلیف۔ اب تو اللہ نے اتنی راحتیں میسر فرما دی ہیں کہ میٹرو ٹرینیں ہیں اور کیا ہے جانے کا جہاز کا انتظام ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ پانی جہاز پر یا سواریوں پر جاتے تھے، جیسے قرآن کریم نے کہا نا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، ضامر کے معنی آتا جانور، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے اپنے سواریوں پر، جانوروں پر سفر کریں گے لوگ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور انسان وہاں پہنچتا ہے۔ تو اتنی تکلیفوں سے لوگ گزر کر کے وہاں پہنچتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے اتنی عافیتیں عطا فرمائی ہے، اب صرف ایک تکلیف ہے کہ پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ تو ہر تکلیف تو ہر آرام تو آپ کو نہیں، ہم کو نہیں مل سکتا ہے۔ اگر ادھر آرام اللہ نے عطا فرمایا ہے تو مالی بوجھ آئے گا، اس لیے اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے وہاں پہنچنا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے انسانوں پر حج فرض ہے اگر اللہ نے وہاں پہنچنے کی استطاعت عطا فرمائی ہو اور طاقت عطا فرمائی ہو۔ حج کرنا یہ فریضہ ہے انسان کے لیے، حج کرنا انسان پر فرض ہے جس شخص پر کہ استطاعت ہو، اللہ نے جسے طاقت دے رکھی ہو۔ اگر طاقت نہیں ہے، مالی استطاعت نہیں ہے، حالات اس لائق نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے، لیکن کم سے کم دل میں تو تڑپ رکھنی چاہیے۔ کبھی کبھی انسان جاتے ہوئے حاجیوں کو اگر دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ کاش اللہ نے میرے لیے بھی موقع فراہم کیا ہوتا اور میں بھی وہاں پہنچتا، تو روایتوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا شمار وہاں کے حاجیوں میں کرتے ہیں، وہاں طواف کرنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، وہاں دربار نبوت میں حاضر ہونے والے اور سلاموں کی ڈالی پیش کرنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام تک بات پہنچائی جاتی ہے کہ کتنے بندے تڑپ رہے ہیں سر میں کفن کو لپیٹے ہوئے کہ ہم دربار میں حاضر ہوں۔ تو اگر یہ تڑپ اور یہ عشق اور یہ محبت اگر ہمارے اندر موجود ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا شمار بھی وہاں کریں گے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سارا سامان وغیرہ باندھ لیا حج کرنے کے لیے اور تیاری کر کے سرہند سے دلی پہنچے، مگر دلی پہنچ کر کے معلوم ہوا کہ ایک بڑے پیر صاحب ہیں، حضرت بزرگ ہیں، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ ان پر حج فرض تو تھا نہیں،
سامان وان سب بیچ دیا تھا انہوں نے حج کے ارادے سے. تو یہ ان کا عشق تھا جو ان کو وہاں پہنچاتا تھا. امام مجدد الفسانی غریب آدمی تھے، پیسے والے آدمی نہیں تھے، کوئی وسائل نہیں تھے، لیکن جب عشق انسان پر غالب آ جاتا تو اپنا سارا سامان بیچ دیتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے کہ اس دربار میں پہنچیں. لیکن دلی پہنچ کے ایک دوسرا عشق ان کو دوسرے عشق میں مبتلا ہو گئے. ایک بڑے اللہ والے کی صحبت میں گئے اور انہوں نے موقع کہا کہ 1-2 مہینہ میرے پاس رہو. وہاں 1-2 مہینہ رہے اور حج کا موسم آتے آتے وہ سارا پیسہ بھی ختم ہو گیا. حج تو فرض تھا نہیں، لیکن پھر سوچا کہ پھر آئندہ حج کریں گے انشاءاللہ، جوانی کا وقت ہے. پیر صاحب جوانی میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی گزر گئی، مگر ان کو حج کے اسباب مہیا نہیں ہو سکے اور حج نہیں کر سکے. حج نہیں کر سکے. کبھی وہاں قید ہیں، کہاں نظر بند ہیں، مالی دشواریاں ہیں. زندگی میں جب آخری 1 سال بچ گیا تو ان کو رہائی ملی، جیل سے قید سے رہائی ملی. جب بیمار تھے، پیسے نہیں تھے، ایک صاحبزادے کا بھی انتقال ہو گیا، حالات خراب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حج نہیں ہو سکا ان سے، اور وہ ظاہری جسم سے وہ اللہ کے دربار میں حاضر نہ ہو سکے. لیکن چونکہ تیاریاں کر کے وہ نکلے تھے، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حاجیوں میں شمار کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ دل کی کیفیتوں کو دیکھتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، تمہارے مال کو نہیں دیکھتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر 1 مٹھی جو یا 1 کلو یا 2 کلو جو اگر صدقہ کرتے تھے تو ان کے 1 کلو جو یا 2 کلو جو کے صدقے کا وہ ثواب ہے کہ آنے والی انسانیت اگر 1 احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کے راستے میں تو وہ ثواب اس کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے، وہ کیفیت اسے حاصل نہیں ہو سکتی ہے. دلوں کی اللہ تعالیٰ کو پیسے کی تھوڑی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فقیر کو تھوڑی ہے کہ اس کو پیسہ چاہیے، جو جتنا پیسہ لائے گا اس کی قدر ہے. اللہ کے یہاں دل کا سودا قبول کیا جاتا ہے. دل کا سودا لے کر آؤ، اپنی زندگی کا سودا لے کر آؤ. یہاں پر اداؤں کو دیکھا جاتا ہے، یہاں پر پیسے اور ٹھاٹھ باٹھ کو نہیں دیکھا جاتا ہے، یہاں دل کی کیفیتیں دیکھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حقیقی کیفیت سے سرفراز فرما دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر خانہ کعبہ پر حاضری نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.